أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے، اور پچھلے درس میں آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 تک کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 47 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی مراد ہے اہل کتاب، آمنو تم ایمان لاؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، جو ہم نے اتاری، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہاری تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من قبلی اس کے پہلے کہ ان نطمس وجوہن ہم چہروں کو بگاڑ دیں، فنردها علی ادبارها اور اسے لوٹا کر کے پیٹھ کی طرف کر دیں، یعنی قیامت کے دن کفر کرنے والوں کو ہم یہ دردناک عذاب دیں کہ ان کے چہروں کو بگاڑ کر کے ان کو پیٹھ کی طرف کر دیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان کے اوپر لعنت کریں جیسے ہم نے سنیچر کے دن والوں کے اوپر لعنت کی تھی۔ سنیچر کے دن والوں کا واقعہ آگے آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، ان لوگوں نے سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے اوپر لعنت کریں جیسے ہم نے اصحاب السبت کے اوپر لعنت کی۔ کیا اس لعنت کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں اس قرآن کے اوپر؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اس سے کمتر جو جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً اس نے ایک بہت بڑے گناہ کو اس نے ارتکاب کیا ہے، ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک بہت بڑا بہتان اس نے اللہ کے بارے میں باندھا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جن گناہوں سے توبہ کیے بغیر اگر انسان مر جائے شرک کے علاوہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف کر دے گا، یا بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا کے بعد معاف کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن شرک کے بغیر اگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں دنیا سے آدمی چلا گیا تو یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ خود کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف خود بیان کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور یہ ایک تاگے کے برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہودی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تم خود اپنے آپ کو پاک صاف بیان کرو، جبکہ تزکیہ کسی کو پاک صاف، کسی کی پاکیزگی بیان کرنا کہ کون کتنا پاک صاف ہے، یہ اختیار اللہ کو ہے، اور اس کا علم بھی اللہ کو کہ کون کتنا پاک صاف ہے۔ اور یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا فتیلا، کہ ان کے اوپر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں جو کٹاؤ ہوتا ہے بیچ میں، اس کٹاؤ کے اوپر جو ایک باریک سا تار یا دھاگا ہوتا ہے اس کو عربی میں فتیل کہتے ہیں، یعنی اس باریک سے دھاگے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب،
اے نبی دیکھو کہ یہ اللہ کے اوپر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور اللہ کا لاڈلا کہہ کر کے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہ چیز کافی ہے صریح گناہ ہونے کے اعتبار سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ خود کرے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ خود کریں یا کسی کے منہ پر اس کی تعریف اور توصیف کریں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ کی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون متقی ہے۔ صحیح مسلم کی 3002 نمبر کی روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحطی فی وجوہ المداحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تعریف کرنے والوں کے اوپر ہم مٹی ڈال دیں، کوئی اگر ہمارے منہ پر ہماری تعریف کرے تو اس کے اوپر ہم مٹی ڈال دیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، تیرے لیے بربادی ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، یعنی اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ من کان منکم مادحا اخاہ لا محالہ، اگر تم میں سے کسی کو کسی کی تعریف کرنی ہی ہو فلیقل، تو وہ یہ کہے احسب فلانا، میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، میرا فلاں کے بارے میں ایسا گمان ہے، واللہ حسیبہ، اور حساب لینے والا اللہ ہے، میرا گمان ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، ولا ازکی علی اللہ احدا، اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں اللہ کے اوپر کسی کو تزکیہ نہیں کرتا ہوں، یعنی کسی کی حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں اللہ کے علم سے آگے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 2662 نمبر کی روایت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی وہ کتاب کے عالم ہیں، تورات اور انجیل کے عالم ہیں، اور اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، یؤمنون بالجبت، وہ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کس کو کہتے ہیں؟ جبت کی ایک تفسیر کی گئی بت کو کہتے ہیں، یا ایک تفسیر اس کی گئی کاہن، جو لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں اور لوگوں کے جو ہے بھوشیہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں، اور ایک جبت کی تفسیر کی گئی ساحر، جادوگر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس لفظ میں شامل ہیں۔ تو یہ لوگ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت جو ہے ان تمام معبودان باطلہ کو کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کی جائے، اور شیطان کا بھی ایک نام جو ہے، شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ تو اب یہاں طاغوت دونوں معنی میں ہے، معبودان باطلہ بھی اس میں آ سکتے ہیں اور شیطان بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی اگر عبادت کی جائے تو وہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے شیطان کی مرضی اس میں، شیطان کی خوشی اس میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور باطل معبود کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے میں، کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں، یعنی کتاب کا علم ہونے کے باوجود وہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ مشرکین کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا راستہ زیادہ صحیح ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ ایسی صورت میں یہ کھجور کے شگاف کے برابر بھی کسی کو کچھ نہیں، یعنی اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ یہ کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل میں سے دیا ہے۔
یعنی یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل میں یہ نبی کیسے پیدا ہو گئے، یہ ایک طریقے کا وہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہت بھی دی ہے۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو، جو حضرت ابراہیم کی آل اور ذریت میں سے تھے، ہم نے ان میں نبوت کا بھی سلسلہ جاری رکھا، اور ان میں ہم نے دنیاوی سلطنت بھی جاری رکھی، بہت سارے بادشاہ بھی ہوئے۔ پھر بھی یہود، ان کے سارے کے سارے یہودی ان نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لائے، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ تو اے نبی، اگر یہ یہودی آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ان کی تاریخ یہی رہی ہے کہ خود بنی اسرائیل میں جو نبی آئے انہوں نے اس کو بھی نبی کو تسلیم نہیں کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے کچھ وہ تھے جو ان نبیوں کے اوپر ایمان لائے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا اور اس کو نہیں مانا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم بھڑکنے کے لیے کافی ہے، جہنم یعنی ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا نقشہ کھینچتے ہوئے آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم بدل کر کے ان کو دوسری کھال دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ برابر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم عنقریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ان کے اندر ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں جو درخت ہوں گے بڑے لمبے چوڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، 4881 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار چلتا رہے گا 100 سال، لا یقطعها، لیکن 100 سال میں بھی اس درخت کو وہ کراس نہیں کر پائے گا۔ وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، فی وظل ممدود، کہ جنتی ایک بہت لمبے پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی کہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان کو گھنی چھاؤں عطا فرمائیں گے، گھنی چھاؤں میں ان کو داخل کریں گے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بڑا اہم حکم دیا گیا کہ امانتوں کو، جس کی امانت ہو، جو ان کا مالک ہو، ان کو لوٹا دو۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مالک کی طرف لوٹا دو، جو مالک ہے اس کو دے دو امانت۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ ان تحکموا بالعدل، تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں جو امانت کا حکم دیا گیا یہ حکم تو عام ہے، لیکن ایک خاص موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، انہی کے خاندان میں خانہ کعبہ کی کنجی اور چابی رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجیاں ان کو دے کر کے فرمایا کہ یا عثمان یہ چابی لے لو، الیوم یوم وفاء و بر، آج وفا کا دن ہے اور آج بھلائی کا دن ہے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینے کا دن ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالک کی طرف ادا کر دو، ان کے مالکوں کو ادا کر دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ خاص طور سے حکام کو یہ حکم دیا گیا کہ جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، جو قاضی ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ جب فیصلہ کریں تو انصاف سے کام لیں۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 1330 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ان اللہ مع الحاکم ما لم یجر، اللہ تبارک و تعالی حاکم کے ساتھ ہے، اس کی تائید اور سپورٹ میں ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے۔ فَإِذَا جَارَ، اگر وہ ظلم سے کام لے، وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حاکم ہے جو منصف ہے، عادل ہے، امام عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معیت، اس کا سپورٹ، اس کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب آیت کریمہ میں، آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین، اچھا یہ جو پیچھے کی آیت اس میں تھوڑا سا حصہ چھوٹ گیا، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک بڑی بہترین وہ ہے وہ بات جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب اختیار ہیں، جو اولی الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں قابل غور نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ 2 بار استعمال کیا، اللہ کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا، رسول کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اولی الامر کی اطاعت کے حکم کے باوجود اللہ نے ان کے لیے الگ سے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو اولی الامر ہیں، اولی الامر میں یعنی حکام بھی شامل ہیں، جو ہمارے حاکم ہوں، ہم ان کی بھی اطاعت کریں، کیونکہ امت کی مصلحتیں وہ دیکھتے ہیں، امت کے بھلائی کے کام وہ دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک تفسیر اس کی علماء اور فقہا بھی اس میں مراد ہیں، کہ جو تمہارے فقہا ہوں، جو علماء ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہ اطاعت جو علماء اور فقہا کی ہے یا حکام کی، یہ مستقل نہیں ہے، یہ انڈر میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ اگر حکام اور علماء کے فیصلے اور ان کے اقوال اور ان کے احکام اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کی روشنی میں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، تب ان کی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن حاکم کا اگر کوئی حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے، یا کسی عالم کا کوئی فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ صحیح مسلم کی 840 نمبر کی حدیث ہے، کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو مستقل بالذات اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور باقی علماء اور فقہا کی یا اسی طریقے سے حاکم کی جو اطاعت ہے وہ اس کے ماتحت ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بڑی اہم بات فرمائی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اختلاف کو ختم کیسے کریں گے؟ فَرُدُّوهُ، اسے لوٹاؤ، اسے پلٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی کے پاس اختلافات ختم ہوں گے، اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ کام تم تب کرو گے جب تم اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی چیز بہتر ہے اور انجام اور تعویل کے اعتبار سے بھی اچھی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں، طاغوت کے پاس، شیطان کے پاس یا شیطان کے ماننے والوں کے پاس لے جا کر کے اپنا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، جس کا انکار کرنا تھا اس کے پاس یہ جا کر کے فیصلہ کرا رہے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی مضبوط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف باتیں کی گئی ہیں، لیکن آیت عام ہے۔ فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ، اور یہ آیت کریمہ مذمت کرتی اور کنڈیم کرتی ہے ان تمام لوگوں کو جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ کسی باطل کے پاس لے جا کر کے اپنا فیصلہ کرائیں۔ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَاهُنَا، اور طاغوت سے مراد یہاں وہی باطل ہے۔
آگے فرمایا اللہ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو اے نبی آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 61 تک میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت نمبر 47 سے لے کر کے 61 تک تقریباً 15 آیات میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان آیات میں جو اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں، سب سے پہلی چیز ہم نے یہ جانی کہ خود اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی صفائی اور پاکیزگی بیان کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ شریعت میں منع ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا پاک اور صاف ہے۔ دوسری چیز کہ قرآن میں معنوی تحریف کرنا، قرآن میں یعنی ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے قرآن کو تبدیل کرنا، تو یہ تو کوئی نہیں کر پائے گا، اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، لیکن قرآن میں معنوی تحریف کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ علم کے باوجود اگر انسان کفر اور باطل کا راستہ اپنائے تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہے اور یہ زیادہ وعید والا کام، اس لیے اللہ نے اہل کتاب کے علماء کا ذکر کیا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور اس کے باوجود وہ بتوں کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ مسلسل ہوگا، کنٹینیو ہوگا، پرماننٹ ہوگا، اس سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ انسان کی چمڑی جلے گی، پھر اللہ دوسری چمڑی دے گا، پھر اس کو جلایا جائے گا، یعنی بار بار وہ اذیت اور ٹارچر انسان کو جہنم میں جھیلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ نے کہا کہ جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جائے، ما انزل اللہ کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جائے وہی عدل ہے۔ تو یہاں عدل سے مراد کیا ہے؟ ما انزل اللہ، کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، حاکم کی اطاعت، علماء کی اطاعت، فقہا کی اطاعت یہ مشروط ہے، یہ کنڈیشنل ہے کہ اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے، ان کی کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، تب ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر وہی کہیں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں تب وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اسباب سے بچنا چاہیے، ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس پر اللہ کی لعنت جس کی وجہ سے نازل ہوتی ہو، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار آپ کو نہیں ملے گا۔ جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس میں پاک باز بیویاں ہوں گی۔ دنیا کی عورت کے فتنے سے ایک انسان کو بچنا چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض میں جنت میں پاک صاف بیویاں انشاءاللہ عطا فرمائے گا، جن کو ازواج مطہرۃ کہا گیا۔ تو یہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 سے لے کر کے 61 تک کی سب تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 62 کی تفسیر اور اس کے آگے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔